یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ، فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا۔ یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا۔ بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل نہیں تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو بی بی کا عمل ہے۔ شیعہ عالم جواد نقوی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ باغ فدق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسلمہ حق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی پاک کو باغ فدق دے دیا تھا، یعنی ان کو ہبہ کر دیا تھا، تحفہ یا گفٹ کے طور پر دے دیا تھا، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا کہ ان سے باغ فدق چھین لیا گیا۔ اب اس دعوے میں نقوی صاحب نے نعوذ باللہ تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی ظالم اور ستمگر ثابت کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے، اور تقیے سے ہٹ کر یہ بات کر کے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ غاصب اور ظالم سمجھتے ہیں۔ اب اس دعوے کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں میں ہبہ فدق اور فدق کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دینے، گفٹ کر دینے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفہ کر دینے کے حوالے سے روایات کیا کہتی ہیں، روایت اور درایت اس پر کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے اہل سنت و جماعت کی کتابوں کی، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بالکل صاف واضح انداز میں علماء اہل سنت نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک کو باغ فدق ایک بہت بڑی جائیداد اور پراپرٹی جو ہے وہ ہبہ کر دی تھی، آپ کو بطور تحفے کے دے دی تھی، یہ بالکل ان کا گڑا ہوا جھوٹا قصہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کا بیان کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد 15 صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں، ھذا لا اصل لہ ولا یثبت بہ روایۃ انہا ادعت ذالک۔ امام عینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں، اور نہ ہی یہ بات روایتاً ثابت ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ کا دعویٰ کیا ہو۔ وانما هو امر مفتعل لا یثبت، کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے جو جھوٹی گڑی گئی ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسرے اہل سنت و جماعت کے محدث امام ذہبی میزان الاعتدال کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164 پہ اور 65 پہ لکھتے ہیں، قلت ھذا باطل، کہتے ہیں یہ بات بالکل باطل مردود گڑی ہوئی ہے۔ ولو کان واقع ذالک لما جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہا تطلب شیئا، اگر ایسے ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق ہبہ یا گفٹ کر دیا ہوتا تو آپ مطالبہ نہ کرتی، ہوا فی حوضہا ملکہا، جبکہ باغ فدق آپ کی ملکیت میں موجود تھا، تو آپ نے جو مطالبہ کیا ہے یہ اس بات کا بین ثبوت اور دلیل ہے کہ آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق ہبہ نہیں کیا تھا، نہ ہی گفٹ کیا تھا۔ اور پھر یہ بات روایتاً درایتاً درست نہیں بیٹھتی، روایتاً تو اس اعتبار سے کہ ہمارے ہاں بالکل یہ اس کی صراحت علماء نے کر دی ہے کہ یہ روایت بالکل یہ واقعہ گڑا ہوا ہے، من گڑت ہے۔ اور جہاں تک روایت کے اعتبار سے اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے تو یہ روایت اتنا تضاد کا شکار ہے، اور علماء شیعہ نے اس قدر اس میں تضاد بیانی کی ہے، اس کی تضاد بیانی اور تعارض بتاتا ہے کہ یہ گڑا ہوا اور جھوٹا واقعہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ پہ بات کچھ کرتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کرتا ہے اور تیسری جگہ پہ کچھ کرتا ہے۔ جب اس واقعے کو گڑھا گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور ان کے اوپر سب و شتم کا دروازہ کھولنے کے لیے، تو گڑھنے والوں نے اس کے اندر اتنی تضاد بینی کا وہ شکار ہوئے، ایک جگہ پہ کچھ، دوسری جگہ پہ کچھ اور تیسری جگہ پہ کچھ بیان کر دیا۔ مثال کے طور پر یہی واقعہ جب اہل تشیع کی تفاسیر کی کتابوں میں آیا تو تفاسیر کی کتابوں میں تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ 310 پہ، اور اسی طرح تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 965 پہ،
اور تفسیر البرہان میں جلد 2 صفحہ 415 پہ موجود ہے کہ جس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ کے ساتھ حضرت امام حسن بھی تھے, امام حسین بھی تھے. جب سیدہ آئیں تو امام حسن و حسین ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے تمہیں یہ فدق ہبہ کر دیا. تو یہ روایت اہل تشیع کی تفسیر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں. اب یہ اب درایتاً اس بات کو سمجھیں کہ یہ آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ سورہ بنی اسرائیل یہ نازل ہوئی مکہ شریف میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باغ فدق آیا ہے مدینہ شریف میں. امام حسن و حسین کی ولادت پاک مدینہ شریف میں ہوئی. جو آیت میں حکم دیا گیا مکہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ فدق آیا جا کے مدینہ شریف میں آخر جو نا وہ ہجرت کے آخری جو سالوں میں. تو اب اس واقعے کو اور اس باغ فدق کے قضیے کو آپس میں کس طریقے سے ملایا جا سکتا ہے, جبکہ ابھی امام حسن اور حسین کی ولادت پاک بھی نہیں ہوئی. اس وقت اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, اور پھر صرف قریبیوں کو نہیں بلکہ مسکینوں کو ان کا حق دیجئے, اور وہ حکم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ مکہ شریف میں نازل کیا. اور یہ باغ فدق قضیہ ہے مدینہ شریف میں. اب دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں تو عرض کی یا رسول اللہ, اے میرے ابا جان آپ مجھے فدق صدقہ کر دیجئے. اور اس بات کو بیان کیا ہے شیعہ کے بہت بڑے عالم جن کو لکھتے ہیں فخر الشیعہ جن کو لکھتے ہیں شیخ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص میں صفحہ نمبر 184 پہ لکھا ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہ حضور مجھے ہبہ کر دیں اور مجھے اس کو صدقہ کر دیں, تو نبی علیہ السلام نے صدقہ کر دیا. ایک تفسیر کی کتابیں یہ کہتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قریبیوں کو یہ فدق ہبہ کر دیں. دوسری روایت الاختصاص کی کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ مجھے ہبہ کر دیں. اور تیسری روایت ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666 پہ یہ لکھا کہ جس وقت یہ آیت آتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ نازل ہوئی تو کہا فدق فاطمہ کو دے دیجئے جو ان کی والدہ خدیجہ اور ان کی بہن ہند ابی حالہ کی طرف سے میراث ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے جناب فاطمہ کو طلب فرمایا اور فدق ان کے حوالے فرما دیا. اب یہ تیسری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فدق ہے یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اس انداز سے مختلف مقامات میں مختلف روایات اور اتنی تضاد کا یہ روایات شکار ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا سچا ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اسی سلسلے میں فدق ہی کے حوالے سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ فرمایا, کیا مطالبہ خود کیا تھا یا کہ مطالبہ کرنے کے لیے مولا علی گئے تھے؟ تو علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پہ لکھا ہے کہ مطالبہ کرنے کے لیے مولا علی گئے تھے. احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 253 مختلف مقامات پہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے کہ سیدہ پاک خود مطالبہ کرنے کے لیے گئی تھی. اور احتجاج طبرسی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 280 پر لکھا ہے کہ مولا علی اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور سیدہ پاک مطالبہ کرنے کے لیے گئی. اور جس وقت سیدہ پاک نے مطالبہ کیا 253 نمبر صفحہ پہلی جلد احتجاج طبرسی کا کہ سیدہ پاک نے وہاں خطبہ دیا اور خطبہ کے اندر ہبہ کا نام تک ذکر نہیں کیا, آپ نے صرف اور صرف وہاں میراث کا مطالبہ کیا ہے, ہبہ کا مطالبہ نہیں کیا. اچھا, پھر الاختصاص میں اور اسی طرح الاصول من الکافی جو اہل تشیع کے ہاں بڑی معتبر کتاب مانی گئی تھی, اس میں جلد 1 صفحہ 279 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت مطالبہ کرنے کے لیے فدق کا تشریف لے گئیں تو جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ مجھے حق دیجئے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فدق ہبہ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ؟
تو سیدہ پاک نے کہا کہ میرے پاس حضرت علی گواہ ہیں اور ام ایمن گواہ ہیں. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی نے گواہی دی. تو اس میں لفظ یہ ہے روایت نمبر 1419 کہ فَقَتَبَ لَهَا بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ، تو ابو بکر صدیق نے لکھ کے دے دیا کہ یہ باغ فدق آپ کا ہے اور آپ اس کو رکھ لیں. اور آگے الفاظ ہے فَخَرَجَتْ وَالْكِتَابُ مَعَهَا، جب سیدہ وہاں سے نکلی تو یعنی اس وقت مولا علی بھی موجود تھے. سیدہ پاک جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے تشریف لے گئی تو وہ لکھا ہوا ان کے ہاتھ میں موجود تھا. فَلَقِيَهَا عمر، تو پھر عمر ان سے ملے. فَقَالَ مَا هَذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ محمد، کہا کہ اے بنت محمد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کتاب کتبہ لی ابن ابی قحافہ، یہ وہ وثیقہ ہے جو ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر نے مجھے لکھ کے دیا ہے. تو عمر نے کہا ارینی ہی، اے سیدہ یہ مجھے دکھائیں. فابت، تو سیدہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دکھاؤں گی. فانتزعہ من یدہا، تو عمر نے پھر سیدہ کے ہاتھ سے اس کو چھین لیا. وَنَظَرَ فِيهِ، اور اس کو دیکھا. ثُمَّ اتَّفَلَ فِيهِ، نعوذ باللہ پھر اس میں تھوک دیا. وَمَحَاهُ وَخَرَقَهُ، اور اس کو مٹا دیا لکھے ہوئے کو اور اس کو پھاڑ دیا. فَقَالَ لَهَا هَذَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَبُوكِ بِخَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ، اور کہا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ تو مال فہ تھا، اس پر تو آپ کے والد نے گھوڑے بھی نہیں دوڑائے اور جنگ بھی نہیں ہوئی، جنگ کے بغیر یہ ملا ہے، لہذا یہ آپ کو نہیں مل سکتا. یہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت عمر کے حوالے سے قصہ گڑھا گیا کہ عمر نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا. اور اگلا جو اسی واقعے سے متعلقہ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص میں اسی واقعے کو نقل کیا ہے صفحہ 185 پہ، اس میں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے نہایت ہی نازیبا اور گستاخانہ کلمات ذکر کیے. کہا کہ عمر نے جس وقت وہ لیا وہ وثیقہ، تو اس میں لفظ یہ ہے کہ فرافسہا برجلہ، تو نعوذ باللہ عمر نے سیدہ پاک کو نعوذ باللہ ٹھڈے مارے. وکانت حاملۃ ببن اسمہ المحسن، اور اس وقت سیدہ پاک کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی جن کا نام محسن تھا. فاسقطت المحسن من بطنہا، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی. وہ بچہ جب عمر نے ٹھڈے مارے نعوذ باللہ تعالیٰ تو وہ بچہ شہید ہو گیا. لطمہا، اور پھر عمر نے نعوذ باللہ سیدہ پاک کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ نعوذ باللہ تعالیٰ عمر نے سیدہ پاک کو ٹھڈے بھی مارے اور تمانچے مارے. فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ قِرْطٍ فِي أُذُنِهَا حِينَ نقفت ثم اخذ الکتاب. نعوذ باللہ تعالیٰ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مبارک کانوں میں بالیاں یا کچھ چیزیں تھیں وہ بھی گر گئیں، اور عمر نے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ جناب وہ نعوذ باللہ ظلم و ستم کیا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور انہی کی یہ روایات بیان کرتی ہیں کہ مولا علی بھی اس وقت موجود تھے. اچھا، پھر اس واقعے کو اس انداز سے جھوٹا کر کے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بہت بڑے جو نا وہ ایک بلڈنگ نما عمارت بنی ہوئی تھی جہاں ابو بکر صدیق لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور سیدہ پاک دربار میں گئیں اور کئی جا کر کہیں گے وہ 3 گھنٹے کھڑی رہیں، 4 گھنٹے کھڑی رہیں نعوذ باللہ تعالیٰ. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف میں ہی بیٹھا کرتے تھے فیصلے کرنے کے لیے. نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے اور وہیں مسلمانوں کے مقدمے آتے تھے، وہیں حل کرتے تھے. اور پھر آگے چلیے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کاشانہ اقدس سے آپ کا گھر مبارک ہے، اس کی دیوار مسجد نبی شریف کے ساتھ ملتی ہے. یعنی مصلی رسول سے لے کر سیدہ فاطمہ کے گھر تک، بیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی چند قدم کا فاصلہ ہے. اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا وہ خود آ کے مطالبہ کیا بھی مانا جائے، حالانکہ روایات بالمعنی ہے، اور روایت بالمعنی سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود مطالبہ نہیں کیا بلکہ آپ نے کسی کو بھیجا، مولا علی کو بھیجا یا اپنے جو نا وہ اپنے والد گرامی قدر کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. صحیح بخاری میں یہ بھی روایت آتی ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا مطالبہ کرنے کے لیے، سیدہ خود نہیں گئی. تو دونوں روایت کے مطابق روایت بالمعنی کی روشنی میں یہ بنتا ہے کہ آپ نہیں گئی بلکہ کسی کو بھیجا. اگر خود گئی بھی ہوں تو تب بھی وہ چند قدموں کا فاصلہ تھا جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے. لیکن شیعہ ذاکرین اس انداز سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تاکہ ایک تو سننے والوں کو رلایا جائے اور اپنی تقریر کا رنگ جمایا جائے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون کیا جائے. تو اب روایت کے اعتبار سے یہ روایات جو ہیں یہ کس قدر تضاد بیانی کا شکار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.
اسی سلسلے میں یہ بات بھی سمجھیں، جہاں تک روایت کی بات ہے تو روایت اہل سنت کے ہاں تو بالکل یہ جھوٹی روایت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جہاں تک اہل تشیع کی بات ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں اس میں اتنا تضاد اور اتنا دروغ اور اتنا جھوٹ گڑا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بتا دیتا ہے کہ یہ قصہ صحابہ کرام کے خلاف گڑا گیا ہے، اور پھر درایت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یعنی عقل شعور بھی آپ استعمال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے فقر کو پسند کیا۔ ایک ہے فقر، ایک ہے غنا، یعنی تمنگری مالدار ہونا، دولت مند ہونا، اور فقر یعنی صاحب فقر ہونا، یعنی مال و دولت نہ ہو، بس اپنے گزارے کا اس کے پاس رزق اور روزی موجود ہو جس سے انسان اپنا گزارا کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فقر کے فضائل بیان کیے اصول کافی میں موجود ہیں، اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فقر کے فضائل بیان کیے ہیں، اپنی اہل بیت کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فقر کو پسند کیا ہے۔ جو اصحاب فقر ہیں، فقراء امت ہیں، وہ شیعہ روایت کے مطابق 40 سال پہلے اغنیاء سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو صاحب فقر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جس کو قلت مال دیا تو اللہ تعالیٰ یعنی جس کو اللہ رب العزت جل شانہ جس کو تھوڑا مال دینے پر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہے، یعنی جس کو تھوڑا مال دیا گیا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کا حساب لے گا تو اس کا حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ ساری روایت اصول کافی میں اسی چیپٹر اور عنوان کے تحت جو ہے وہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے ذکر کی ہیں۔ باب فضل فقراء المسلمین، جلد نمبر 2، کتاب الایمان والکفر، اور روایت نمبر 2375، 2377، 2378، یہ ساری روایت موجود ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کلما ازداد العبد ایمانا ازداد ضیقا فی معیشتہ، کہ جس بندے کا ایمان بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جو معیشت ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا رزق، ان کی جو روزی بھر ہے، ان کی جو غذا ہے اس کے برابر کر دے، یعنی ان کا گزر اوقات ہوتا رہے، ان کی روزی چلتی رہے اور ان کا رزق اتنا ہو تاکہ یہ اصحاب فقر کے زمرے میں آئیں اور فقر کے ساتھ یہ دنیا سے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے لیے فقر کو پسند کیا۔ اور پھر سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ایک مشہور واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت جس وقت آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لونڈی یا غلام لینے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے ان کو لونڈی یا غلام دینے کی بجائے یہ حکم دیا کہ فاطمہ تم جب اپنے بستر پہ جاؤ سونے کے لیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون میں 193 نمبر صفحے پہ اس کو بیان کیا۔ تو یہ روایت اور احادیث بھی بتاتی ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنی بڑی جائیداد جو کہ مملوکہ حکومت تھا، جس کا حکم اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو دیا تھا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 میں اور 10 میں کہ آپ نے ان مصارف پہ اس کو خرچ کرنا ہے۔ 9 مصارف سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ ان مصارف پہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے انہی مصارف پہ اس کو خرچ کیا۔ تو آپ علیہ السلام اس کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ اور ہدیے کے طور پر کیسے دے سکتے ہیں؟ روایات شیعہ کے مطابق اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 24,000 دینار بنتی ہے۔ اب 24,000 دینار سالانہ آمدنی یہ کروڑ سے زیادہ بنتی ہے، اور فی جو مہینہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو وہ تقریباً جو نا وہ 10 لاکھ کے قریب ہر مہینے کی اس کی آمدنی بنتی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی اہل بیت کے لیے فقر کو پسند کیا، وہ اپنی اہل بیت کے لیے مملوکہ حکومت میں سے اس انداز سے جو فدق ہے اس کو ہبہ کس طرح کر سکتے ہیں؟
اس کا عقل بھی جو ہے اس کا انکار کرتی ہے، عقل میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کے لیے اس طریقے سے اتنی بڑی جائیداد جو ہے وہ ہبہ کر دیں اور اس کو گفٹ کر دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ کا مطالبہ نہیں کیا، ہبہ کے حوالے سے دعویٰ باطل ہے، ہاں وراثت کا مطالبہ کیا، وہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ احتیاج تبرسی میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو خطبہ انہوں نے بیان کیا، اس خطبے میں بھی یہی بات موجود ہے کہ سیدہ نے اس وقت وراثت کا مطالبہ کیا۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، متواتر حدیث ہے، 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ الاصول من الکافی میں 2 سندوں کے ساتھ روایت نمبر 47 اور روایت نمبر 59 ہے، جس کو ملا باقر مجلسی نے میرۃ العقول میں اس کو لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنی وراثت میں درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، ولکن ورثوا العلم، لیکن وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے علم سے جتنا زیادہ حصہ پا لیا اس نے اتنا ہی زیادہ نبوت کی وراثت کو پا لیا۔ تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کا مطالبہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے سیدہ پاک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی، جو کہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ حدیث ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ صحیح ہے، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں خاموش ہو گئی۔